بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چینل ARYQ-TV اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر ہیں، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ایک سلسلہ جاری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم پر گفتگو ہو رہی تھی، جس کے دو حصے جو ہیں وہ بیان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پچھلا جو پروگرام تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیسے دیا کرتے تھے اور لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اور اس میں شجاع صاحب نے وہ واقعہ جو پہلے بھی ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں کہ ایک بدو نے آ کے مسجد نبوی میں جو ہے وہ پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی حساس تھا، اور صحابہ کرام کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے جوابی کارروائی کرنا چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا، اور پھر اس بدو کی تربیت کی کہ کس طرح جو ہے یہ تعلیم دینے کا، تربیت کرنے کا رسول اللہ کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد پھر خاندانی نظام تک بات پہنچی، گھریلو معاملات تک بات پہنچی کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا لباس ہیں، اور اس طرح جو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 100 خامیاں جو ہیں وہ خاتون میں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 100 اگر اس میں ہیں تو 105 میرے اندر موجود ہوں۔ تو خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے رویوں میں، عادات میں، اخلاقیات میں دو مزاج 100% تو نہیں ملتے، تو ایک دوسرے کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا جو ہے، اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ تو میں چاہوں گا شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پچھلے پروگرام کو، اور پھر اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، موسم ہوا ہے، وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ جو آواز میں فلکچویشن ہے یہ محسوس ہوگی۔ صحیح۔ تو آج کل سیزن ہے، موسم تبدیل ہو رہا، تو ہر دوسرا آدمی اس مرض میں مبتلا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کسی بھی طرح کسی بھی مرض میں یا موسم کی شفٹنگ کی وجہ سے کسی مرض میں کوئی مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے کی حیثیت پر کلام کرتے آئے ہیں، اور پھر آپ یہی سب سے بڑی حیثیت بھی رسول اللہ کی بالکل پسندیدہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا یہ تذکرہ یوں بھی فرمایا تھا کم از کم 4 مرتبہ قرآن حکیم میں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ حضور کتاب یعنی احکام کی تعلیم دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس تعلق سے نبی اکرم علیہ السلام کا بحیثیت معلم ہونا، اس پر بھی کلام ہوا، علم کی اہمیت پر بھی کلام ہوتا رہا، اور تعلیم و تعلم کے حوالے سے، معلم کے حوالے سے کچھ رہنمائی، اور متعلم کے حوالے سے کچھ رہنمائی، سیکھنے والے سکھانے والے، ان کے تعلق سے بھی تذکرہ ہوتا رہا۔ اور گزشتہ نشست میں پھر ہم نے کچھ کلام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے حوالے سے، طریقہ تدریس کے حوالے سے، جس میں یہ ذکر بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز سوال اور جواب کا بھی ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے، آپ جواب عطا فرماتے تھے، آپ سوال کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جواب دیا کرتے تھے۔ اس افہام و تفہیم کے اس انداز کو، جس کو ہم QA سیشن کہتے ہیں، اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اختیار کیا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ہمیں سوالات اور سوالات کے جوابات ملتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے تعلیم میں یہ نقطہ کہ سوالات کر کے لوگوں کو متوجہ کرنا، پھر ان کے سامنے بات کو رکھنا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو بہت ٹھہر کر کرتے۔ اب آپ کو کچھ یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھہر کر، رک کر، دوہرا کر، بالکل۔ اور یاد یہ بھی آ جائے گا، کچھ میرے حوالے سے وضاحت بھی آپ نے فرما دی تھی کہ ایک خطاب کا انداز ہوا کرتا ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک مکالمے کا انداز ہوتا ہے، ایک کلاس روم ٹیچنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان میتھڈالوجیز کو، کہیں مکالمہ ہوگا، کہیں کلاس روم ٹیچنگ ہوگی، کہیں خطبے کا انداز ہوگا، اگر ہر انداز کو اس کے مقام پر رکھ کر سوچیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ مختلف آڈینس کے اعتبار سے مختلف تقاضے تدریس کے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم و تدریس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو شمار کرنا چاہا تھا تو وہ شمار بھی کر سکتا تھا۔ پھر یہ نقطہ بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں کو دہرایا بھی کرتے تھے،
کیونکہ دہرانے سے بات ذہنشی ہونا آسان ہو جاتی ہے. اس پر بھی پھر آپ نے کلام کیا تھا کہ آج کا جو مارکیٹنگ کے نام پر ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. تکرار ہے، اور اتنی تکرار ہے کہ آدمی سر پیٹ لیتا ہے. ہاں جی، ہر طرف سے نا. آپ اسمارٹ فون دیکھ رہے ہیں تو وہ آ رہا ہے ایڈورٹیز، آپ باہر نکل رہے ہیں تو بل بورڈ پہ ایڈورٹیز، آپ باہر جاتے ہیں بینر لگا ہوتا ہے، آپ دکان پر جاتے ہیں پوسٹر لگا ہوتا ہے، اور آپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہر انداز سے ایک چیز کو ذہن میں چسپاں کر دینا مقصود ہوتا ہے، تاکہ جب آپ شاپنگ کے لیے یا کچھ خریدنے کے لیے جائیں تو فوراً وہ پروڈکٹ کا نام آپ کی زبان پر آ جائے. یعنی پروڈکٹ کیا ہے اس پر نام نہیں آ رہا ہوتا. مثلا چائے ہے تو چائے کا لفظ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ برانڈ کا نام آ رہا ہوتا. ہم کسی کا نہیں لے سکتے یہاں پر. تو بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیش نظر تو باتوں کو ذہن میں بٹھانا تھا، اور لوگ اس کو یاد رکھیں اور عمل کی طرف ان کی پیش قدمی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں کو دہراتے بھی تھے. یہ تذکرہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً باتوں کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، گو کہ کبھی 7 مرتبہ، کبھی کبھار 9 مرتبہ تک دہرایا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات ہے. لیکن عموم کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے، ذہن نشی کرانے کے لیے عام طور پر 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. تو اچھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، ڈائیگرام سارٹ آف، اور دائیں سے بائیں کی طرف کچھ ترچھی لکیریں، بائیں سے دائیں طرف کچھ ترچھی لکیریں، اور آپ نے فرمایا یہ ایک راستہ تو صراط مستقیم جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، باقی دائیں بائیں ہر طرف شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی ڈائیگرام کی شکل مٹی پر بنا کر بھی فہم دیا ہے، جس سے آج ہم آپ دیکھتے ہیں پریزنٹیشنز کا استعمال ہو جاتا ہے، السٹریشنز کا استعمال ہو جاتا ہے، گرافز کا استعمال ہو جاتا ہے، ڈائیگرام کا استعمال ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اس بات کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ آج کل کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقہ تدریس پر کلام کرتے کرتے کچھ گھر کے حوالے سے گفتگو آ گئی تھی، زوجین کے حوالے سے گفتگو آ گئی تھی. تو پھر یہاں تک بات گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شوہر اور بیوی کا ملاپ اور ان کی قربت کس قدر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے لباس کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال فرمایا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187 کا حوالہ بھی دیا گیا. بات اور آگے بڑھی، جو گھروں کے ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اب یہ جملہ بھی پرانا ہو گیا. بڑی شدید توجہ کی ضرورت ہے گھرانوں کو بچانے کے لیے. وہاں پر ایک ذکر آیا تھا مردوں کی توجہ کے لیے، مردوں کو رہنمائی کی طرف لانے کے لیے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے. اگر ایک مرد کو اپنی بیوی کی کوئی 1-2 باتیں پسند نہیں آ رہی، تلاش کر لے، کوئی دوسری بات پسند آ جائے گی، کوئی اور ادا پسند آ ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہوتی ہے. کوئی انسان صلاحیت سے کورا نہیں ہوا کرتا. بعض وہ لوگ جو ڈس ایبل ہوا کرتے ہیں، کوئی معذوری کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایک طرف وہ تھوڑا سا نیچے ہو گئے کسی صلاحیت میں، دوسری حص تیز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوسری حص کو تیز فرما دیتا ہے. ہر انسان قیمتی ہے، اور ہر انسان، اچھا ایک بات ایڈ کر لیتے ہیں، ہر انسان یونیک ہے. اس کی کم از کم دلیل کیا ہے؟ کسی 2 کے بھی فنگر پرنٹس برابر نہیں ملتے. اچھا ویسے بھی یونیک ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے 100% کوئی نہیں ملتا، کسی سے بالکل جدا ہوتے ہیں. بالکل جدا. اور ہر آدمی کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا وہ جو یونیک پہلو ہے، جو اس کی دلیل یہ کہ کسی 2 افراد کے بھی فنگر پرنٹس برابر نہیں ہوتے، بلکہ آج تو پھر انگوٹھے کا دور آ گیا نا. پھر انگوٹھے کا دور آ گیا جی، ہر جگہ فنگر پرنٹ چاہیے، انگوٹھے کا بھی پرنٹ چاہیے، انگلیوں کا بھی پرنٹ چاہیے. ارتقاء کا کلیہ ہم نے تو سمجھا ہے یہی، دائرہ آئے سمٹ کر نقطۂ پرکار تک، واپس نقطۂ پرکار تک آ گئے، انگوٹھے لگا رہے ہیں. انگوٹھے لگا رہے ہیں. حاصل کلام وہ حدیث سے مبارک یہ تھی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی کوئی ایک بات، ایک ادا پسند نہیں آ رہی، تو تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے. اس پر میں نے ذکر کیا تھا، ہر مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچے جو اس کی بیوی ہے. اس اللہ کی بندی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، گھر کے آرام کو چھوڑا، ناز نخروں کو چھوڑا، اور 2 کلمے کہہ کے، یعنی قبول ہے کا جملہ کہہ کر، اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے تابع رہنا پسند کر لیا، گوارا کر لیا. اس سے آگے تم مجھ سے اور کیا توقع رکھتے ہو، یا اور کس قربانی کی تم مجھ سے توقع رکھتے ہو، یا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو، یا تم چاہتے ہو. جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو شاید بات نہ ہو سکی ہو، تو پھر مرد بڑے کہتے ہیں جی آپ نے عورتوں کی تعریف کر دی، عورتوں کی آپ نے سائیڈ لے لی. وہ بھائی مسئلہ سائیڈ لینے کا نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب یہ مثالیں اور جو حدیث مبارک کی روشنی میں دی جا رہی ہیں، تو ہم میں سے جس مرد کے اندر کمزوری کا معاملہ ہے، اس کو فیل تو ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو تلاش کر لو نا، میں مل جائے گا تمہیں. اسی طرح بیویوں کو بھی سمجھایا کرتے ہیں
ایک بیوی اس کو اپنے شوہر کی طرف دیکھنا چاہیے. اچھا یہ ان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے جہاں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانی جا رہی ہے, جہاں تربیت کے پہلو مستحکم ہیں. جی, جہاں تربیت کا ایک پہلو بھی مستحکم ہے, کو خوف خدا بھی دل میں ہے, اللہ کا نام لے کر نکاح کیا ہے, نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر نکاح کیا اور ہے, رشتے ناتوں کی قدر ہے, تو رشتے ناتوں کی قدر بھی ہے. تو اب ایک بیوی کو ہم کیا کہیں گے, وہ بھی دیکھیں جو اس کا شوہر ہے, جب تک اس بندے کا تم سے نکاح نہیں ہوا تھا تو کہتے نا آزاد تھا, تنخواہ بھی آ رہی تھی تو 20 کو ختم ہو جاتی تھی, اما ابا سے پیسے مانگ رہا ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن جب اس کا نکاح ہو گیا تو یہ بن گیا ہے. اب یہ اکثر جو کمائی کا حصہ ہے وہ تم پر لگاتا ہے, اور بچے دونوں کے ہوتے ہیں دونوں پر لگا رہا ہوتا ہے, اور جان جھونکوں میں ڈال کر کبھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑی ہائی رائز بلڈنگ پہ جو 36ویں منزل پہ جو بندہ ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, باہر کھڑا ہو کے لٹک کر پینٹ کر رہا ہے, جھولوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جی, جان جھونکوں میں ڈالنے والی بات نہیں. کتنے باہر کے کھکیڑ مول لینا پڑتے ہیں, کس قدر کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے, کس قدر آج اور مسائل ہیں, انفلیشن کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا, اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرنا کوئی آسان کام ہے. تو ایک بیوی یہ سوچے جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا فارغ تھا, بالکل جو چاہتا تھا کرتا تھا, کھپاتا تھا, خرچ کرتا تھا. نکاح ہو جانے کے بعد بند گیا ہے نا, کماتا یہ ہے, محنت یہ کرتا ہے, اکثر حصہ مجھ پر خرچ کرتا ہے. وہ بیوی سوچے, اولاد دونوں کیونکہ دونوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے, اور اگر دینی مزاج قائم ہے تو تمہیں تو گھر کی ملکہ بنایا گیا, باہر کے سارے کھکیڑ مول لینے سے تمہیں فارغ کر دیا گیا. لیکن آج کل یہ تصور کم ہو گیا ہے. جی, اسی لیے ہم نے ایڈ کیا, اگر خوف خدا دل میں ہے, اللہ کا نام لے کر نکاح کیا تھا تو اللہ کے نام کی کوئی لاج رکھی ہوئی ہے, سنت رسول کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں تو سنت کی کوئی لاج رکھی ہوئی ہے, کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے, تب تو یہ بات چلے گی. میں دوبارہ اس کر دیتا ہوں, اس کو اور ری انفورس کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھ جائیے, سورۃ البقرہ کے 4 رکوع ہیں, ناظرین کرام مطالعہ کیجئے گا, آپ کو سیاسی معاملات میں رہنمائی کے اصول ملیں گے چند, معیشت کے معاملات میں کچھ حلال حرام کی باتیں ملیں گی چند, لیکن گھریلو معاملات میں بڑی تفصیلی ہدایات قرآن حکیم میں 4 رکوع سٹریٹ آئے ہیں. سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 27, 28, 29 اور 30, یہ 28 معاف کیجئے گا, رکوع نمبر 28, 29, 30, 31, کم و بیش 4 رکوع البقرہ کے نکاح کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے, اور طلاق کے مسائل, مہر کے حوالے سے رہنمائی, خلا کے حوالے سے رہنمائی, یہ تفصیل آپ کو ملے گی. اور جہاں جہاں البقرہ پڑھ لیں, سورۃ النساء پڑھ لیں, اور مقامات جہاں گھریلو زندگی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہے, بار بار اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں ناظرین, پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ 4 رکوع جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں سورہ بقرہ میں, اور گھریلو زندگی کے بارے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک خاندان سے کی ایکسٹینشن ہے, یعنی خاندان سے توسیع پا کے وہ معاشرہ بنتا ہے. چنانچہ وہاں تربیت کا ہونا ضروری ہے, اور اس تربیت کا جو بنیادی رول ہے وہ میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ میں ہے, گھریلو. لہذا ہدایت بھی سب سے زیادہ گھریلو معاملات میں. جی, بلکہ آپ کی بات سے 2-3 باتیں اور نکلتی ہیں, اور اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وقفے سے پہلے کیا بات ہوئی؟ 4 رکوع پڑھیں, مطالعہ کریں. البقرہ کے رکوع نمبر 28, 29, 30, 31, 4 رکوع میں تفصیلی ہدایات خاندانی زندگی کے بارے میں. مزید برآں میں عرض کر رہا تھا, جہاں جہاں قرآن پاک میں آپ کو خاندانی زندگی, گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے, بار بار اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. دیکھیے گھر کے باہر کے معاملات ہوتے ہیں نا, آفیسز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, ادارے ہیں, آپ اور ہم CCTV کیمرے بھی لگا دیتے ہیں, ہم جو ہے وہ چوکیدار بھی بٹھا دیتے ہیں, ہم واچ مین بھی بٹھا دیتے ہیں, ہم گارڈز بھی بٹھا دیتے ہیں. کہیں زیادہ سینسیٹیو حساس معاملات ہوتے ہیں, ہم ریاستی اداروں کے جو اہلکار ہوتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس والے, دیگر لوگ, ان کو بٹھا دیتے ہیں. گھر میں کس کو بٹھائیں گے؟ کسی کو نہیں. گھر میں کیا کیمرے لگائیں گے؟ صرف اعتبار کو بٹھا کے, اعتماد کر کے تو معاملہ بنتا ہے نا. تو جتنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب خاندانی زندگی کا ذکر فرماتا ہے, بار بار اللہ کا خوف, اللہ کا خوف, اللہ کا خوف دلاتا ہے. میں عرض کروں آپ کو, بلکہ مجھے اجازت دیجئے, یہ جو میں نے 4 رکوع کا ذکر کیا, وہاں طلاق کے مسائل کا بیان زیادہ ہے, اور جب طلاق کے مسائل کا ذکر آ رہا ہے, اللہ فرما رہے حسن سلوک کرو. عجیب بات ہے, طلاق جیسا کتنا کیسا ناگوار کبھی معاملہ, ہاں, ناگوار معاملہ, اور انتہائی جو ہے وہ معاملہ بگاڑ کی انتہا کو چلا گیا. اللہ کہتا ہے حسن سلوک کرو, مہر رہ گیا تو دینا پڑے گا, اور اس کی تفصیلات وہاں پر ہیں, اور کچھ طے نہیں تھا تو کچھ دے دلا کے فارغ کرو.
طلاق دیتے ہوئے دے دلا کر فارغ کرو. فقہا لکھتے ہیں تحفہ دو. تحفہ اس موقع پہ اس موقع پر کم از کم کیا لکھا, ایک جوڑا ہی دے دو. جس کی وسعت زیادہ وہ اچھا جوڑا دے, جس کی وسعت کم وہ ذرا ہلکا جوڑا. تو تحفہ عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ تو میں کہتا ہوں جب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہو کراتے ہیں, ناظرین کو معلوم ہے رمضان شریف میں دورہ ترجمہ قرآن آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے دوران یہ ساری تفصیل آتی ہے الحمدللہ, اور علماء بھی بیان فرماتے ہیں. اتنے ناگوار مسئلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صراحً جمیلا, خوبصورتی, جمیل تو خوبصورت اردو میں استعمال کرتے نا, فسرعہن صراحً جمیلا, ارے خوبصورتی کے ساتھ عمدہ انداز سے ان کو رخصت کرو. اللہ اکبر. ختم بھی اگر ہو رہا ہے فار اینی ریزن, طلاق جیسے ناگوار مسئلے میں فرمایا عمدگی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ. جو دین اتنے ناخوشگوار مسئلے اور معاملے میں اتنی خوبصورت تعلیم عطا فرما رہا ہے, تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز, عام حالات میں اس دین کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہوں گی. میں دعوے سے عرض کروں, بات بڑی بھاری ہے کہ اللہ کی قسم ہم اللہ کا نام لے کے نکاح تو کرتے ہیں, اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی سنت کا ذکر کر کے نکاح تو کرتے ہیں, مگر چیک نہیں کرتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نکاح کے بعد میرے لیے اور میری بیوی کے لیے, سنت رسول کی تعلیم کے گھر کی زندگی کے لیے. آج جس رفتار سے, مجھے اجازت دیجئے, سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ نکاح خلا کے معاملات پورے پاکستان میں ہزاروں بن جائیں گے. مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے, خاص طور جو بار کونسلز ہوتی ہیں, وکلاء کی بار کونسلز ہوتی ہیں, جہاں وہ ہمیں پروگرامز کے لیے بلاتے ہیں. میں ان سے پھر پوچھتا ہوں زیادہ کیسز کس چیز کے آ رہے ہیں؟ طلاق کے, خلا کے, اور ایک ایک پیشی میں معاملہ نمٹایا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. اصل معاشرے کا ایک مجموعی رویہ تبدیل ہوا ہے, اور یہ بھی ہماری طرف سے ہوا. والدین کا رول جو ہے بہت کمزور پڑا ہے اس سلسلے میں, اور اب تو میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے, جی میڈیا نے جو صورتحال پیدا کر دی, اس میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ سڑکوں پہ پھرنے والے دوست احباب کے ریلیشن شپ بنا دیا کہ تم دوست ہو, بس میرے دوست ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے, لیکن دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقوق کو نظر انداز کر کے میں بھی تیرے برابر ہوں اور تو بھی میرے برابر ہے والا معاملہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اور یہی اچھا پہلے ہوتا تھا نا, پتہ نہیں بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بیٹیوں کو بہت تربیت دے کے نکالتے تھے. تربیت بھی اچھی ہوتی تھی اور نصیحتیں بھی بہت ہوتی تھیں, اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہو جائیں. چنانچہ انہیں یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ بھائی اب تمہارا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں, تمہارا جنازہ کہاں سے اٹھے گا, وہیں سے اٹھے گا, اب تم گئی, تم وہیں کی ہو. گوکہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا, لیکن ماں باپ یہ کہہ کے بھیجتے تاکہ نفسیاتی طور پہ وہ یہ سمجھے کہ اب میرا ٹھکانہ صرف یہ ہے, واپس نہیں آنا ہے. آج صورتحال بڑی مشکل ہے, اور میں ابھی جب یہ وقفہ لیا ہے اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, تو جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں پینل پہ, وہ کہہ رہے تھے بڑی دکھی آواز میں کہا ہوتا نہیں ہے. تو واقعی نہیں ہوتا ایسا. اس نے کب صورتحال ہوتی ہے کہ بیٹی جب رخصت ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں اس سے کہ دیکھو بھائی دب کے نہ رہنا, پیچھے ہمیں تمہارے, یہ کہا جاتا ہے. 24 آورز کے لیے تمہارا اسمارٹ فون کھلا رہے گا, اور اسمارٹ فون کھلا رہتا ہے. اب اگر چینی بھی چائے میں کم ہو گئی ہے تو والدہ کو پتہ ہے, اور اگر ساس جو ہیں وہ دیر سے اٹھی ہیں تو والدہ کو پتہ ہے, اور اگر شوہر نے کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا تو والدہ کو پتہ ہے. تو اگر یہ ریلیشن شپ نہیں ٹوٹیں گے تو پھر سسرال میں بیٹی کا گھر نہیں بن سکتا. اور یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہر روز تعلقات میں کشیدگی اور دوریاں آ رہی ہیں. اور بات جو ہے چونکہ کہا جاتا ہے دفع کرو, ہم گزارا کرو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ زندگی کے آخری مرحلے تک کوشش کرو کہ یہ رشتہ نبھ جائے, اب ہوتا ہے کہ پہلی کوشش میں فارغ ہونے کی کوشش کرو. دیکھیے نکاح کا مقدس جو بندھن ہے نا, آج اس کا اگر اب اس بات کو اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ثمرات دیکھ لیں. جن معاشروں میں نکاح کا بندھن ختم ہوا وہاں چیخ رہے. جاپان میں 14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے, اور پاکستان میں ایک ہماری پبلک یونیورسٹی کو جیپنیز کانسلیٹ کہتا ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو جیپنیز پڑھائیں, ہم فنڈنگ دیں گے, اور پھر ان نوجوانوں کو ہم اپنے ملک جاپان میں اکوموڈیٹ کریں گے, اس لیے ہمیں نوجوان نہیں بچے. ٹھیک ہے, فرانس وہ ملک ہے جہاں دنیا میں بوڑھے سب سے زیادہ ہیں اور نوجوان سب سے کم ہیں, اسی کہ دنیا میں سب سے کم نکاح فرانس میں ہوتے ہیں. تو جن معاشروں میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے وہ چیخ رہے چلا رہے. اولڈ ہاؤسز کو, آسٹریلیا ہمارا جانا ہوا, انگلینڈ جانا ہوا, اب وہ کہہ رہے ہیں نرسنگ ہومز, کل وہ کیئرنگ ہوم کہہ دیں گے. جی آپ خوشنما نعرے لگا کر اور ٹیگز لگا کر فطرت سے جو بغاوت ہو چکی ہے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. ان بوڑھوں سے جا کے پوچھیں ان کی زندگی کے بارے میں, اجیرن زندگی بیچاروں کی. اور ایک دادا ہو
اور جس کی گود میں پوتا کھیل رہا ہو، ایک نانا ہو جس کی گود میں نواسے کھیل رہے ہوں، آپ دیکھیں کیا خوبصورت زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نکاح کا حکم بھی دیتا ہے، اور اس نکاح کو مینٹین رکھنے کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ہاں بٹ نیچرل کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ کہہ کے گنجائش دی گئی ہے تاکہ معاملہ ختم ہو کے اور معاملہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور جو ابھی آپ نے فرمایا کہ پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے، استغفر اللہ، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، عقل سلیم عطا فرمائے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، یہ بات آپ کو قطعی اچھی نہیں لگے گی، اور آپ کہیں گے کہ مرد ہونے کے حوالے سے ایسی بات کر رہا ہے۔ بیٹیوں کی گھر کی بربادی میں، ان کے گھر ٹوٹنے میں بہت معذرت کے ساتھ ان کی ماؤں کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو آپ نے 24 آورس اس میں نے بھی عرض کیا نا، جو اسمارٹ فون کھلے رہتے ہیں، اس کا بہت بڑا رول اس میں آ چکا ہے، بہت توجہ کرنے کی بہرحال اس حوالے سے ضرورت ہے۔ اور یہ جو گھر برباد ہو رہے، خدا را اس پر ہم غور کریں، یہ مردوں کے لیے بھی رہنمائی، یہ عورتوں کے لیے بھی رہنمائی، یہ ساس و سسر کے لیے بھی رہنمائی، ہر بندے مومن کے لیے رہنمائی۔ رسول اللہ کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے، اور اس کے چیلے چانٹے ایجنٹس آ کر اپنی کارگزاری پرفارمنس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، پروگریس رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نیکی سے روکا، کہتا ہے ٹھیک ہے لگے رہو، کیپ اٹ اپ۔ ایک کہتا ہے میں نے گناہ پہ لگا، کہا لگے رہو، کیپ اٹ اپ۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے آج شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی۔ یہ جدائی کا آغاز ناراضگی سے بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آ کے وہ کہتا ہے میں نے آج شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالی۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہے شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہ ہے شیطان کی دعوت، شیطان کا منصوبہ، شیطان کا مشن کہ گھر ٹوٹیں۔ اور رحمان کیا فرماتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ البقرہ آیت 187 ہے، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی جتنا میرے جسم سے یہ لباس لگا ہوا ہے، آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے، اتنا قرب اللہ تعالیٰ شوہر بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ رحمان کی دعوت بھی ہے، چاہت بھی ہے۔ اور شیطان کس چیلے اور ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے؟ جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال رہا ہو۔ تو اب ہم میں سے ہر شخص، میں آپ ہم سب لوگ اس بات پر غور کریں کہ ہم رحمان کے مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں یا شیطان کے مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ آر وی ود رحمان اور آر وی ود شیطان؟ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ابھی جو شوہر صاحب نے کہا کہ لباس جو ہے وہ قرب کی علامت ہے، وہ ہمارے جسم سے چپکا ہوا ہے، یعنی اتنی قربت جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ چاہتا ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ابھی میرے ذہن میں آیا جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ صاحب وہ اتنی قربت ہو کہ قریب ہو۔ دوسرے لباس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور خواتین و حضرات کو ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ بہت اور گہری بات سامنے آئی ہے، اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ لباس کے تو بہت سارے پہلو ہیں، جی، یعنی تاریخ حسن میں اضافہ ہوتا ہے، تاریخ انسانی میں، اور قیامت تک اس لفظ سے بہتر کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا شوہر اور بیوی کے تعلق اور قرب کو بیان کرنے کے لیے، جو خود خالق کائنات نے استعمال فرما لیا۔ تو اب آئیے کھولیں اس لباس کو بھی تھوڑا سا۔ لباس کیا ہے؟ ایک تو آپ نے اسے فرمایا کہ یہ ہمارے عیوب پر پردہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میرے یہاں زخم تھا، نشان رہ گیا، یہاں کوئی کٹ لگا تھا، خدا نخواستہ نشان رہ گیا، تو یہ لباس اوپر آ گیا، وہ پوشیدہ رہ جائے گا۔ تو لباس آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے ظاہری جو اعضاء وغیرہ میں کچھ کمی بیشی ہے، پردہ پوش ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طرح معنوی اعتبار سے بھی وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ اس میں بھی گہرائی ہے، لیکن پہلے اس پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے عیوب کو ڈھانپتا ہے نا، تو شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے بنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شوہر بیوی پر جو اپنے تنہائی کے معاملات کو دوسروں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، پوری فیملی کو شیئر لوگ کرواتے ہیں، پوری فیملی کے امور کو لوگ شیئر کرواتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے ایک دوسرے کی عیوب شیئر کرواتے ہیں۔ عیوب کا شیئر کروانا کیا ہے؟ شوہر کی شکایتیں لگانا
اور شوہر بیوی کی شکایتیں لگا رہا ہو، بھائی غلطی کس سے نہیں ہوتی، کوئی بھی اب پیغمبروں کی بات تو کوئی معصوم نہیں ہے، کون خطا کا پتلا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک دوسرے کے راز فاش کرنے کی کوشش کرنا، تنہائی کی باتیں شیئر کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک دوسرے کے عیوب کو بجائے اس کے پردے میں رکھا جائے اس کو آشکارا کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو منع فرمایا۔ کبھی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ آئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن سے مراد کیا کہ معاملہ سلجھ ہی نہیں سکتا، تباہی نظر آ رہی ہے سامنے، تو پھر تو سلجھانے کے لیے کہیں جانا پڑے تو سمجھ آتی ہے، اس کا بھی وے آؤٹ قرآن حکیم عطا فرماتا ہے۔ پہلے گھر کے معاملے کو گھر میں سلجھاؤ، سورہ نساء آیت 35 میں تفصیل آئی ہے، 34 اور 35 میں۔ پھر اگر معاملہ گھر میں نہیں سلجھتا، ایک خاندان سے بڑا ہو شوہر کے اور ایک خاندان سے بڑا ہو بیوی کے، بیٹھ کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور اس سے پہلے بار بار تقویٰ تقویٰ تقویٰ، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، معافی تلافی کا معاملہ اختیار کرنا، اور اس کی برائی نہیں اس کی خیر کی طرف توجہ رکھنا، اور خیر خوبیاں تلاش کرنا، درگزر کرنا۔ ارے تم بڑے ہو، مرد کہتے ہیں نا میں بڑا ہوں، اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، بے شک تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا۔ یہ اتنے سارے احکامات کے بعد ہے کہ اگر پھر بھی معاملہ نہیں سلجھتا تو گھر کا ایک بڑا خاندان کا شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے بیٹھ کو سلجھائیں۔ طلاق کا تو لفظ ہی کہیں نہیں آتا اب تک، نہ خلا کی بات آتی ہے، نہ پنچایت میں جانے کی بات آتی، نہ بیچ چوراہے پہ بات لے کر آنے کی بات آتی ہے، نہ کسی عدالت میں جانے کی بات آتی۔ اتنا وے آؤٹ جو دین نے عطا کیا اس کو ہم فراموش کر کے وہ ٹھک 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 فائرنگ کرتا طلاق کی طرف جاتے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے احکامات کے ساتھ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی شجاع صاحب جب فرما رہے تھے کہ طلاق کا موقع آ جائے تو بحالت مجبوری اگر پنچایت میں جانا، خاندان میں جانا پڑے، پنچایت میں جانا پڑے، آج کل تو کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، تو ایک عجیب واقعہ جو ہے مجھے یاد آیا، اور سچا واقعہ، حقیقی واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے طلاق دی، وکیل کر لیا، کورٹ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب طلاق کے معاملات ہوئے تو کیس کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ انہیں وہ سارے معاملات، تو وکیل نے مشورہ دیا کہ صاحب یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کو طلاق دلا دو، اس فارغ کرا دوں گا۔ اور اس نے کورٹ میں جا کے وکیل نے اس خاتون پر بدچلنی کا الزام تہمت لگا دی کہ یہ بدچلن ہے، اس وجہ سے میرا موکل جو ہے وہ فراغت دینا چاہتا ہے۔ شوہر وہاں موجود تھا عدالت میں، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وکیل کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، اس عورت سے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس کی عادتیں پسند سب کچھ ہے، لیکن یہ بدچلن نہیں ہے، یہ نیک چلن عورت ہے، میں یہ الزام اسے نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات جب کورٹ میں ہوئی اور وہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہوئی عدالت آئندہ کے لیے، وہ خاتون کورٹ سے باہر آئی اور آنے کے بعد اس نے اس سے معافیاں مانگ کے شوہر سے صلح کر لی، کہنے کہ جو آدمی ایسے موقع پر بھی میرے چال چلن کی گواہی دے رہا ہو وہ کتنا نیک سیرت ہوگا، اور یہ ریلیشن شپ دوبارہ قائم ہو گئے۔ تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے، میں دوبارہ ری انفورس کروں، ہمارے فوراً ذرا کھٹ پٹ ہوتی ہے، فوراً شیطانی معاملات جو ہیں وہ حاوی آتے ہیں، اور وہ طلاق، خلا، کورٹ کچہری، اس طرح کے مباحث شروع ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر گھرانے کو جوڑنے کے لیے ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا اسوہ بھی تو دیکھ لو، امتی ہونے کے دعوے دار ہیں اور عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب عمل کا میدان آتا ہے تو وہاں سنت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب عمل کا میدان آتا ہے وہاں اسوہ حسنہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کیوں ریفرنس نہیں دیا جاتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ جب کھٹ پٹ کے معاملات آتے ہیں کیوں خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا؟ کاہے کا دعویٰ ہے ہمارا ایمان والے ہونے کا؟ کاہے کا دعویٰ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعوے کا؟ کہ بھائی تمہارا ایمان تمہیں کہاں لا کر کھڑا کر رہا ہے کہ تم اپنے رسول کی تعلیم کو سامنے لانا نہیں چاہتے ہو، تم اپنے رب کی تعلیم کو سامنے لانا نہیں چاہتے، تم اپنے معاملات میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہو، اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے چلن کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی قدر رہی کہاں دل میں؟ اللہ کے رسول کی قدر کہاں رہی دل میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے قیمتی بات کس کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ تو کیوں نہیں لیتے وہاں سے؟ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات عرض کروں، اگر یہاں ہم ریفر بیک کرنا شروع کر دیں، ریفر بیک کرنے سے مراد لوٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی طرف، تو بہت ہارڈلی کچھ مسائل آپ کو گھرانوں کے اندر نظر آئیں، کچھ نظر آئیں گے اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حدیث بتا رہی ہے مسلمان ہوئے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان
محفوظ رہیں. تو پہلے گھر والے بھی تو محفوظ رہیں. زبان کے غلط استعمال سے ہی جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا, چاہے وہ شوہر استعمال کرے, بیوی استعمال کرے. اور نکاح کے خطبے میں 4 آیات جو ہیں ان میں یہ بات ہدایت کے طور پر موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور بات ٹھیک اور درست کرو. نکاح کا خطبہ جب ہم دیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں 20-25 منٹ کی, وہاں وضاحت کرتے ہیں کیوں اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دے رہے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں. ہاں, ہمارے ہاں وہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح کی تقریب ہو رہی ہے وہی اسی میں کجی ہے. ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر سمپل سا نکاح پڑھایا جاؤ, جیسے ہی نکاح ختم ہوتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں, گانے بجانا شروع ہو جاتا ہے, اور تو جو کمال ہو گیا. ہمارے ہاں نہ تو نکاح, بہت کم گھرانوں میں ایسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ ختم ہو گیا. بے شک شیرا صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے. ہم نے بھی کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو باقاعدہ اہتمام اس کا ہوتا ہے. نکاح کا خطبہ جو ہے مولوی صاحب صرف نکاح پڑھا کے عربی میں چلے جاتے ہیں تو پلے ہی نہیں پڑتا کسی کے, لیکن اس میں خطبے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, اس کی تفسیر کیا, اس پہ اگر 10 منٹ لگا دیے جائیں اور بتا دیا جائے لوگوں کو بھئی آج جو کچھ تقریب ہو رہی ہے اس کا لب لباب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, منشا کیا ہے, تو شاید لوگوں کو احساس ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ خطبے کا معاملہ ہی ہمارے ہاں دوسری نوعیت کا ہے, ہم اسے صرف ڈھول کی تھاپ پہ اڑانے کے چکر میں رہتے ہیں. بلکہ آپ کی اجازت سے, یہ تو آپ نے فرمایا نکاح پڑھا دیا مولوی صاحب نے, دعا ہوگی, اس کے بعد ڈھول دھماکہ. نہ وہ ڈھول دھماکہ پہلے سے چل رہا ہوتا ہے. وہ تو بیچارے مولوی صاحب اسی کے دوران نہ وہی نکاح, ہاں اس کے دوران میں نکاح بھی چھوٹا سا ہو جاتا ہے, اور ان کو کہنا پڑتا ہے خدا کے بندو اس وقت تو بند کرو, تو کر بھی دیتے ہیں کچھ لوگ, ٹھیک ہے جی. تو ڈھول دھماکہ تو شروع ہو گیا. انٹری بھی تو ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا انٹری کے کیا کیا انداز ہوتے ہیں, کیا کیا تھیم اس کے اوپر ہوتی ہے, اور کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے, کہاں سے تھیمز بنوائی جاتی ہیں, اور کون سی تھیمز پہ کاپی رائٹس ہوا کرتے ہیں, اور کون سی تھیمز کو جو ہے. جی ناظرین کرام, ہمارے علم میں یہ چیزیں ہیں, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں, کوئی خلائی مخلوق نہیں اوپر کے بیٹھے ہوئے, اسی زمین پہ رہتے ہیں. جی مطلب تھیمز لاک ہوتی ہیں, اگریمنٹ ہوتا ہے, اتنے کروڑ دو گے, کتنے کروڑ, تو اب یہ تھیم پوری زندگی بھر آپ یہ کمپنی کہیں اور استعمال نہیں کرے گی بھائی, یہ تک ہوتا ہے. اس سب کے درمیان میں کہیں سے مولوی صاحب کو لا کے بٹھایا جاتا ہے, اور جیسے ہی ختم ہوتا ہے کہیں فائرنگ ہو رہی تھی, کہیں دھمال چل رہی تھی, کہیں ڈانس چل رہا تھا, بے پردگی چل رہی تھی. محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہمارے روحانی والد, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں. کیا ہو رہا ہے آج, کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. تو بہرحال بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک سنت کا ذکر کر کے نکاح کرتے ہیں اور 20 سنتیں وہاں قربان کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو برکتیں رہیں گی کدھر پھر بھائی. خدا را اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی طرف لوٹیں. نکاح کے خطبے کی مجلس کو بھی پروڈکٹیو, بینیفیشل, بامقصد بنایا جائے. جمعے کو خطبہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے جمعے کا خطبہ 3 منٹ کا ہوتا ہے, عالم عرب میں 20-25 منٹ کا ہوتا ہے. ہمارے تقریر مقامی زبان میں کہیں اکثر اردو میں, کچھ جگہ پنجابی سندھی میں بھی ہوتی ہوگی, پشتو میں بھی ہوتی ہوگی. ہمارے تقریر ہو گئی جمعے کے دن 25-30 منٹ کی, اور عربی خطبہ 3-4 منٹ کا. کیوں؟ اور عالم عرب میں تقریر 25-30 منٹ کی, عرب میں کیوں؟ ان کو عربی آتی, ہمیں عربی نہیں آتی. تو یہاں خطبہ سنت کی پیروی میں وہ 3 منٹ کا مختصر ہو گیا, تقریر ہو گئی 20-25 منٹ کی. اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے کا اہتمام فرماتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام عید الفطر کے خطبے کا اہتمام فرماتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ کے خطبے کا اہتمام فرماتے. اسی طرح نکاح کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام خطبے کا اہتمام فرماتے. تو جب ہم نے مقامی زبان میں تقریر کر لی عید پر, عید الفطر پر, عید الاضحیٰ پر, جمعے کے دن, اور خطبہ رہ گیا مختصر 3 منٹ کا, تو بھائی نکاح کے موقع پر بھی یہ کرے نا, تقریر کرے مقامی زبان میں اور خطبہ کر دے, آیات تلاوت کرے, 3 منٹ لگیں گے اس کے اندر. تو یہ محفل بامقصد بن جائے گی, اور لوگوں کے سامنے کلیئرٹی آئے گی, خوف خدا کا ذکر آئے گا, سنت رسول کی نسبت کا معاملہ آئے گا. اور جب اللہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ سمجھ کر یہ اہتمام شروع ہوگا, تو پھر ان باتوں کا جب آئندہ ریفرنس, جو آج ہم ریفرنس دے رہے ہیں نا, اللہ کی طرف آؤ, تو یاد آئے گا نکاح تو اللہ کا نام لے کر کیا تھا. رسول پاک کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم سنت سمجھ کے نکاح کیا تھا. تو شاید ان کو سمجھانا آسان ہوگا. اور ایک بات اب اللہ نے اور مجھے یاد دلا دی, یہ بڑی تلخ بات میں عرض کروں, ناظرین کرام توجہ سے سنیے گا. جب میں نے عرض کیا کہ بار بار اللہ کہتے ہیں اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, تو جو یہ احساس رکھے گا وہی ان تعلیمات پر عمل کرے گا. تو جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ تھوڑی تعلیمات کی طرف آئے گا, وہ تھوڑی ان کے اوپر توجہ کرے گا. مطلب میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, ہم یہ واعظ کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, الیبوریشن دے رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بات بڑی اچھی ہے, مگر لوگ تو سنتے نہیں. اور لوگ اس لیے سن رہے ہیں کہ خدا کا خوف نہیں ہے ان کو.
یہ ان کے لیے جن کو خدا کا خوف ہوگا وہ اپنے گھروں میں ان باتوں کو لے کر بھی آئیں گے, گھرانے اچھے بھی ہوں گے. جس کو خوف خدا نے, میں پھر عرض کرتا ہوں, وہ تو ناجائز کام کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, اس نے کہا ان باتوں کو لے کر چلنا, الا ماشاءاللہ کہ جس کو اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے تو خوف خدا دل میں ہوگا تو گاڑی صحیح چلے گی, ورنہ نہیں چل سکتی. اصل میں ایک اور بھی کانسیپٹ آ گیا نا, جس کی وجہ سے یہ سارا انسٹیٹیوشن ہی جو ہے نکاح کا تباہ برباد ہو گیا, کر دیا ہم نے, خاندان کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا. وہ یہ کہ ہم نے شادی کو ایک مذہبی رسم نہیں سمجھا, ہم نے شادی کو دنیاوی رسم اور خواہشات نفسانی کے تکمیل کا ذریعہ سمجھا ہے فقط. جی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ تو عیش و عشرت کا نام ہے, حالانکہ شادی خالصتاً مذہبی فریضہ ہے. النکاح من سنتی, ارے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے, نبی علیہ السلام فرماتے نکاح میری سنت ہے. تو سنت کا عمل وہ دنیا داری کا معاملہ تھوڑا ہی ہے, وہ تو عین دین کا تقاضا ہے. قرآن حکیم نکاح کا حکم دیتا ہے, وہ کہتا ہے بلوغت کو پہنچو تو نکاح کراؤ فوراً. نکاح کا حکم دیتا ہے, نکاح کی تعلیم دیتا ہے. ہاں بھی تفصیلات ہیں, لیکن عموم کے اعتبار سے قرآن نکاح کا حکم دیتا ہے. نبی علیہ السلام نکاح کا حکم دیتے ہیں, الا یہ کہ کسی کے معاملات ایسے ہو گئے, مجبوری کا معاملہ آ گیا تو ایکسیپشن ہے کہ نہیں کیا تو حرام, وہ کوئی گنہگار ہوگا. ہاں ایسا کہ جو گناہ میں مبتلا ہو جائے, اندیشہ ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا, نکاح نہیں کر رہا تو وہ گنہگار بھی ہے, تفصیل ہے اس کی جگہ پر. اہل علم بیان فرماتے عموم کے اعتبار سے نکاح کا حکم اللہ نے دیا, نکاح کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا. حضور فرمانے نکاح میری سنت ہے, حضور نے کئی نکاح کر کے دکھائے. آپ نے فرمایا نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. آپ فرماتے نکاح سے بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. آپ فرماتے نکاح سے نگاہ نیچے دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, محبت میں پائیداری نکاح سے بڑھ کر کسی بندھن میں نہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو زوجین کا جب تعلق قائم ہوتا ہے نکاح کے ذریعے تو اللہ شوہر بیوی دونوں کو اجر دیتا ہے. یہ صدقے کا عمل ہے, ثواب کا کام ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام, بندہ اپنی فطری خواہش پوری کر رہا ہے, ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا حرام میں منہ ڈال کے پوری کرے تو گناہ ہوگا؟ جی گناہ ہوگا, حرام ہے, زنا حرام ہے. تو جب حرام میں منہ ڈال کر پوری کرے تو گناہ ہے, جب حلال ذریعے سے خواہش پوری کرے گا تو ثواب ملے گا. تو نکاح دین کا حصہ ہے, دین سے باہر کی شے نہیں ہے. بس ناظرین یہی باتیں ہیں کرنے کی, یہی باتیں ہیں کہنے کی, جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے, جنہیں وہ سن نہیں سکتے. تو اس طرح کے کچھ معاملہ, آج چونکہ موضوع یہ نہیں تھا لیکن درمیان میں چونکہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ریکیپ میں چلی تھی تو اس موضوع پر بات ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے. معاشرے میں عموماً ان چیزوں پر بات ہو تو معاشرے میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں جو ہیں آئیں گی. خیر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے ایک حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.